بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرش الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام حسن بن علي عليه السلام من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات محترم سامعین اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال صالح اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور مزید معرفت اور عقیدے کے ساتھ آئندہ ہمیں اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ معرفت امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں یہ آخری گفتگو ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد مولانا تشریف لائیں گے۔ میں تو ایک طالب علم تھا جو تھوڑی بہت اپنے علم اور ناقص علمی اور ناقص عقلی کے تحت جو میرے ذہن میں آیا وہ آپ کی خدمت میں ان چند ایام میں بیان کیا۔ اس میں ممکن ہے بہت سی چیزیں رہ گئی ہوں، ممکن ہے میں بہت ساری چیزیں کہہ گیا ہوں کہ کوشش کروں گا کہ عرض کروں گا پہلے دن، ممکن ہے اس میں سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہو،
تو وہ میں نے اسی لیے اسی دن کہا تھا وعدہ میرا نہیں ہے، کوشش میری ہے، کیونکہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے کوشش کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ معرفت کے مدارج بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، سورسز بھی عرض کیے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنا ہوم ورک قرار دیں گے، کیونکہ صرف سن لینے سے انسان کو خوشی تو ہوتی ہے، ثواب بھی مل جاتا ہے، لیکن اس وقت اس کا فائدہ پہنچتا ہے جب انسان ڈاکٹر کے نسخے پہ جا کے دوائی لے کے اس دوائی کو اس کے مطابق عمل کر کے کھائے تو پھر اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا آپ بھی یقین مانیں کہ اس وقت پوری دنیا کی جو مشکلات میں سے سب سے بڑی مشکل ہے وہ معرفت کی کمی ہے، اور اسی پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اسی پہ اہل بیت نے فرامین صادر کیے ہیں، اسی بات کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام نے اپنی قربانی دی ہے، اپنے بچے ذبح کروائے ہیں، یعنی تمام کی تمام جو کاوش اور کوشش ہے وہ لوگوں کی معرفت کو بلند کرنا تھا، وگرنہ اہل بیت علیہ السلام ایسی معرفت رکھتے ہیں کہ جس معرفت کا ہمیں بھی علم نہیں ہے کہ ان کی معرفت کہاں ہے، کس درجے کی ہے اور کون سی معرفت ہے، کیونکہ ہم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، بلکہ ہم ایک دوسرے کی معرفت پہ بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ رسول خدا نے باقاعدہ آپ کی حدیث بارہا سنی ہوئی ہے کہ ابو ذر سے کہا تھا سلمان کے بارے میں کہ ابو ذر آپ کو اگر سلمان کی معرفت کا پتہ چل جائے تو آپ اس کو قتل کر دیں گے، یا اسی طرح غائب کے صیغے کے ساتھ کہ اگر ابو ذر کو سلمان کی معرفت کا پتہ چل جائے تو وہ اسے قتل کر دیں۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ ایک دوسرے کی معرفت کا ہم احاطہ اور اندازہ نہیں لگا سکتے، چہ جائے کہ اہل بیت کی معرفت، اور انہوں نے تمام تر اپنی زندگی اسی میں گزاری ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، دن رات اہل بیت علیہ السلام نے جو صرف کیے ہیں وہ یہی، اپنی عبادت ان کی الگ ہے، بلکہ یہ معرفت کا پہنچانا بھی ان کی عظیم عبادت تھی، اور جو انہوں نے نمازیں پڑھیں، جو دعائیں بولیں، جو زیارات کہیں، جو جملے ارشاد فرمائے، جو عمل کیے، وہ سب کے سب اسی لیے ایک طرف سے ان کی ذاتی شخصیات کی جو ہے تقاضا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے وہ بھی عبد ہیں، اس کے سامنے خاضع ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں ایک جہت وہ، اور دوسری طرف سے مکمل طور پر یہ پروگرام جو ہے وہ معرفت کو بڑھانے کے لیے تھا، یعنی دو اس کی جانب ہیں۔ لہذا آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ آج میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معرفت کو کون سی چیزیں روک دیتی ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ موانع معرفت کیا ہیں، مانے کون سی چیزیں ہیں، رکاوٹ کون سی چیزیں ہیں جو معرفت کو روک دیتی ہیں۔ سب سے پہلے جو معرفت کی رکاوٹ ہے وہ ناشکری کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ۔ کوئی بھی نعمت ملے اس پر ناشکری کرنا جو ہے وہ معرفت کو روک دیتی ہے۔ مثلا میں کسی کے گھر گیا مہمان کے طور پہ، انہوں نے مجھے جوس کی بجائے پانی دے دیا، تو میں نے لب کشائی شروع کر دی، خدا نہ کرے کہ لو، اسے ایٹیکیٹس کا ہی نہیں پتا، اسے مہمان نوازی کا ہی نہیں پتا، اس نے مجھے پانی دے دیا، یہ ناشکری ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مجھے چاہیے کہ اسی نعمت پہ اتنا اس کا بھی شکریہ ادا کروں کہ جتنا اس کا حق ہے، اور اس سے زیادہ اس کے خالق کا شکریہ ادا کروں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ خداوند عالم کا طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے قرآن میں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھا دوں گا۔ خدا اس کے دل میں ڈالے گا کہ اس کو اس وقت جوس کی ضرورت تھی، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنی زندگی میں بھی کہ کبھی کبھی ہم جاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی چیز کوئی دیتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے اس سے میں نے بعد میں یہ بھی دینی ہے، تو ہم دل میں پہلے سوچ لیتے ہیں کہ اسے پتہ نہیں ہے، پر تھوڑی دیر بعد جب وہ چیز لے آتا ہے تو ہم خود شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے، یہ نہیں کرنی۔
کوئی بھی کچھ نعمت ملے اسی وقت خداوند عالم کا شکر کریں، خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ عنایت کی ہے۔ یہ معرفت کو بڑھانے کے لیے ایک طریقہ، اور روکنے سے بچانے کے لیے خاص طور پہ جو ناشکری کرنی نہیں ہے ہم نے، وہ علم کے معاملے میں نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں ایک مشکل جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہم تھوڑی سی کسی کی بات سنتے ہیں تو فوراً سر ہلا دیتے ہیں، فوراً۔ ممکن ہے آگے اس نے اچھی بات کرنی ہو، مقدمہ کچھ اس طرح کا ہو، یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ یہ علم اور معرفت کی رکاوٹ ڈالنے کی بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ نے کوئی بات کی اور میں نے سمجھا، میں 17-18 سال قم میں وقت گزار کے آیا ہوں یا پڑھ کے آیا ہوں، تو میں نے کہا یہ وہاں میں اس کو کیا پتا ہو، تو آپ وہی بات شروع کی تو میں نے کہا چپ کریں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ غلط ہے، یہ ناشکری ہے۔ ممکن ہے مجھے کوئی ایسی بات آپ بتائیں میں نے زندگی میں پڑھی نہ ہو، میں نے دیکھی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو مجھے۔ ضروری ہے کہ میں یہ مدعا کون کر سکتا میں علم کل لوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوائے معصوم کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ہر شے کو جانتا ہوں۔ اور ہم دل میں کیا لیے ہوئے بیٹھتے ہیں؟ جب میں کسی کی کلام کو ختم کرتا ہوں یا وہ ذہن میں لاتا ہوں، چلے منہ سے نہ بھی بولوں تو اس کی کیا ہوتا ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، مجھے بہت پتہ ہے۔ یہ چیز سب سے بڑی دشمن ہے معرفت لانے کی۔ معرفت رک جاتی ہے۔ اور اگر انسان تحمل سے سنے، پیار سے سنے، آرام سے سنے، ممکن ہے وہی بات ہو لیکن اس میں نکتہ ایسا اس کے ذہن میں اس وقت آ جائے جو پہلے اس نے سوچا ہی نہیں تھا، جو اس نے درک ہی نہیں کیا تھا۔ آپ دیکھ لیں مجالس میں آپ دسیوں باتیں ایسی ہیں جو تکرار سنتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی نکتہ ایسا آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ آپ کی زندگی اس سے سنور جاتی ہے۔ بات وہی ہوتی ہے، آیت وہی ہوتی ہے، روایت وہی ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا بالکل علم کے معاملے میں آپ نے کبھی بھی، ہم نے سب نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ کوئی بتانے لگے تو سر ہلانا شروع کر دیا۔ یہ سب سے پہلے دل کا دروازہ بند کرنے والی بات ہے۔ سر نہیں ہلایا ہم نے، بلکہ دل کا دروازہ بند کیا ہے۔ اگر کھلا رہے گا کہ جو وہ بیان کر رہا ہے وہ سامنے اگر دل میں اترنا شروع ہوگا تو ممکن ہے دل میں اتر جائے، اس کی بات سادہ ہو لیکن بعد میں ہمارے دل میں ایک نور اور عجیب و غریب معارف اس کے آنے شروع ہو جائیں۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ، یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا خود ہوا ہے۔ سنیے بات، ایک بچے کی بات بعض اوقات اتنی اہم ہو جاتی ہے کہ انسان زندگی کی مسیر بنا لیتا ہے اس کے لیے۔ لہذا اس کو رکاوٹ یہ ہے۔ ایک اور چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں شدت کے ساتھ ہے، وہ معرفت کی دشمن ہے، وہ یہ ہے کہ فرض کریں کسی نے کوئی بات کری تو ہم نے کہا یہ تو کوئی کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ تو سنا ہی نہیں میں نے کبھی۔ کیا میرا یہ جملہ کس پہ دلالت اصل میں کر رہا ہے بلا؟ میں یہ شرک کر رہا ہوں اصل میں۔ یہ کیا میں کہہ رہا ہوں جملہ، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، مراد اس سے یہ کہ میں نے پوری دنیا کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ جب میں کہوں گا کہیں نہیں لکھا ہوا، لوح محفوظ میں بھی نہیں لکھا ہوا، یعنی میرا یہ جملہ چھوٹا جملہ ہے کہ میں یہ مدعی ہو جاؤں کہیں نہیں لکھا ہوا؟ کیا میں نے پوری دنیا کی کتابیں پڑھی ہیں؟ کیا میں نے احادیث پوری پڑھی ہیں؟ کیا میں نے فرامین پورے پڑھے ہیں؟ کیا واقعات میں نے پورے پڑھے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ آج کل ہمارے مراجع ہیں آیت اللہ العظمیٰ جو ہیں، جب وہ بھی کتابیں لکھتے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ جو طباطبائی ہیں، اعلی اللہ مقامہ تفسیر جب لکھتے ہیں تو اس وقت آخر میں اتنی بلند تفسیر لکھ کے بھی کہتے ہیں واللہ اعلم بالصواب التوفیق من اللہ۔ یہ نہیں لکھتے کہ جو میں نے لکھ دیا یہ آخر ہے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ بھی دشمن معرفت ہے یہ چیز۔ کبھی یہ جملہ نہ بولیں کہ بھئی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہوا۔ یا تو بندے نے ایسا وقت گزارا ہو کہ ساری دنیا کی کتابیں اس کے ذہن میں ہوں، حفظ کی ہوں، اور اس نے ساری دنیا کی کتابیں پڑھی ہوں اور اسے یاد ہو اس کا صفحہ صفحہ کہ کس کس صفحے پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم تو 2 کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کے 200 صفحے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ہم کیسے مدعی ہو سکتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں ہے؟ ہاں،
یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ بات پہلی دفعہ سنی ہے اور آپ کی بات میں جو ہے نا کچھ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے تحقیق کرنی پڑے گی. میکسیمم آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تم سفید جھوٹ بول رہے ہو, کہاں لکھا ہوا تم اپنی جاہلیت جھاڑ رہے ہو. یہ کام دشمن معرفت ہے, اس کو کبھی نہیں کرنا ہے. ائمہ اسے منع فرماتے ہیں, کیونکہ ائمہ کا طریقہ کیا تھا, جب بھی کوئی ان کے سامنے آ کے چھوٹے سے چھوٹا پست سے پست سوال کرتا تھا, اس کی سرزنش نہیں کرتے تھے, اس کو جواب دیتے تھے اگر جواب دینا ہوتا تھا. اگر نہیں جواب دینا خاموش ہو جاتے تھے, یا اس کی بات کو ٹال دیتے تھے, یا اس کی ڈائریکشن کو چینج کر دیتے تھے. یہ نہیں کہ اس کی ذات پہ تبصرہ شروع کر دیتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی آئے پھر ہم پہلے تو اس کی کلاس لیتے ہیں ٹھیک ٹھاک, تاکہ آج آئندہ زندگی میں جرت نہ کرے کہ وہ سوال کرے یا بات کرے. یہ ائمہ کی روش کے خلاف ہے. اسی لیے ہمارے درمیان جھگڑے ہیں, اسی لیے نفرتیں ہیں, اسی لیے مسائل ہیں, ایک دوسرے سے دور ہیں. ایک دوسرے, وہ بھی پھر جب جلا ہوا ہوگا دل کا, وہ باہر جائے گا, وہ کیا نہیں کرے گا, کیا خیال ہے, وہ کیا جو ہے دوسروں کے بارے میں کہے گا. لہذا ائمہ نے جو طریقہ بتایا, میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, امام کے کلام کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم ہم ائمہ جس طرح کرتے تھے اگر اس طرح کرتے جائیں, مقام تسلیم پہ پہنچ جائیں, تو ائمہ کی معرفت ہماری جو ہے وہ بہت بلند ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد. لہذا دل کو کھول لیں, دل کو بند نہیں کریں. ائمہ کا بھی تو حوصلہ ہے نا, ہم جیسوں کو برداشت کیے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں نا, ہمارے اندر کیا ہے, ہماری نیتیں کیا ہیں, بلکہ وہ بھی باتیں وہ جانتے ہیں کل جو ہم نے کرنی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ ہمیں ایمان پہ رکھے, ولایت پہ رکھے, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا ہے. دعا ہے ہماری یہ, لیکن کل کیا ہونا ہے موت سے پہلے وہ جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. لیکن پھر بھی وہ رزق بھی ان کے صدقے میں ہمیں مل رہا ہے, عزت بھی مل رہی ہے, شرف بھی مل رہا ہے, اپنے دروازے پہ بھی انہوں نے ہمیں رکھا ہوا ہے. یہ احسان ہے ان کا. آپ بھی ان کی ان صفات کو اپنے اندر ڈالیں, ہم سب ڈالیں. اگر ہم نے یہ صفات اپنے اندر ڈالنی شروع کر دی, اس پر عمل کرنا شروع کر دیا, تو یقین مانے کہ اہل بیت کے دین میں کمی نہیں رہے گی افراد کی. ہمارے طریقوں کی وجہ سے, ہماری گرم جوشیوں کی وجہ سے, ہماری بد کلامیوں کی وجہ سے, ہمارے جلدی قضاوت کرنے کی وجہ سے, جلدی جو ہے کمنٹس دینے کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے, اور اپنی جہالت کی وجہ سے جو ہے ہم دور کر رہے ہیں لوگوں کو اہل بیت کے مکتب سے. دور نہیں کرنا ہے. اہل بیت نے بڑی محنت کی ہے اس مکتب کے لیے. خدا کی قسم دن رات اہل بیت نے کھانا صرف جینے کے لیے کھایا ہے, صرف جینے کے لیے. واقعاً یقین مانے. بالکل ائمہ فرماتے ہیں ہم نے اس دنیا سے دنیاوی نعمتوں میں بھی دنیا کی اقل ترین یعنی کم ترین استفادہ ہم نے کیا روئے زمین پہ. یعنی ہم سے زیادہ کم ترین استفادہ کرنے والا فرد نہیں آپ دکھا سکتے. ائمہ کا یہ دعویٰ ہے کہ تم نہیں دکھا سکتے کہ ہم سے کم کسی نے کھایا ہو, ہم سے کم کسی نے سویا ہو, ہم سے کم کسی نے اس مادی نعمتوں سے استفادہ کیا ہو. ہم نے کم ترین پہ اکتفا کی ہے, لیکن کام کتنا کیا, بلند ترین کام کیا ہے. لہذا شیعہ کی بھی یہی صفت ہے. وہ کہتے ہیں شیعہ بھی ہمارے جب ساتھ ہے تو وہ کم ترین نعمتوں سے جو ہے بلند ترین استفادہ جو ہے کرے گا, بلند ترین لوگوں کو فائدہ دے گا. لہذا امام حسن علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وعلی. ایک دفعہ مولا تشریف فرما تھے, یہ میں ترجمہ نہیں کروں گا, صرف آپ کے لطف کے لیے اور معرفت کے لیے عربی پڑھوں گا معذرت کے ساتھ, کیونکہ وقت تھوڑا ہے. اگر یہ حدیث کسی بھی ایسے سائنس کے ماہر کو دے دی جائے, اسے کہا جائے کہ حسن ابن علی نے اس زمانے میں اس پانی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے, اور وہ حیران ہو جائے گا کہ اب تک بھی مجھے پتا نہیں پانی کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں. یعنی پانی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, اور پانی میں کیا کیا پایا جاتا ہے, پانی کی صفات کیا ہیں. بارش نہیں ہو رہی تھی, اور اس وقت مولا سے کہا گیا کہ بارش نہیں ہے,
خشکی چھائی ہوئی ہے. علی علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے. اصل شکایت جو کی گئی بارش نہ ہونے کی علی علیہ السلام سے کی گئی. تو علی علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا حسن دعا کرو ان کے لیے، ان کے لیے دعا کرو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں بڑے آرام سے اس کو پڑھوں گا، ترجمہ انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو. مولا نے ہاتھ اٹھائے اپنے، اللہم حیج لنا الصحابہ بفتح الابواب بماء العباب والرباب بانصاب وانصاب یا وہاب اسقینا مغدقا متبقعا بروقہ فتح اغلاقہا ویسیر اتباقہا وسہل اطلاقہا واجل سیاقہا بالادنیت فی بطون الاویت بصوب الماء یا فعال اسقین مطرن قطرتن. یہاں بارش کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ کون سی بارش ہے اللہ برسا، اس کے قطرے کی یہ سائز ہو، اس کے قطرے میں یہ پایا جائے. یعنی بارش کے قطروں کے بارے میں امام نے فرمایا. کون سا قطرہ؟ مطرن قطرتن تلن متلن متبقعن طبقن آمن مؤمن درہمن بہمن رحمن رشن مرشن واسعن کافین آجلن طیبن مریئن مبارکن سطلن سلن صحتن بلا تہن یناتح. عجیب و غریب واقع جملے ہیں یہ، ترجمے میں بڑا ٹائم لگے گا، بڑی ڈکشنریاں دیکھنی پڑیں گی. یہ قطرات بارش کے صفات ہیں. صرف اتنا بتاتا ہوں کہ اس کے رنگ، اس کی بو، اس کے ذائقہ، اس کی شفافیت، اس کے وزن، اس کے گرنے کے طریقے، اس کے گرنے کے بعد فائدے، اس کے بعد زمین کو اس کے فائدے، یہ سب اس میں بتائے ہیں. یہ امام کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. آپ کے پاس ایسے شہنشاہ امام ہیں کہ جنہوں نے کسی شے کو بھی چھوڑا نہیں ہے. پھر چلتے چلتے آگے روایت ہے کہ جب پھر مولا فرماتے ہیں اسقی سہلنا و جبلنا و بدونا و حضرنا، کہ کہاں کہاں بارش برسا، پہاڑوں پہ برسا، کھیتیوں میں برسا، اس کو ایسی برسا، اس جگہ ایسی برسا، اس جگہ ایسی برسا. بارش کی صفات پھر فرماتے ہیں ترحس به اسعارنا وتبارک لنا فی ثنائنا مدنا ارنا الرزق موجودا والغلاء مفقودا. یعنی عجیب ہے کہ مولا فرمانے کہ آخر میں کہ ایسی بارش برسا کہ جو ہمارے لیے رزق رکھتی ہو. آپ کو پتہ ہے بعض اوقات بارش آئے تو سب کچھ بہا کے لے جاتی ہے. مولا نے کہا نہیں، ایسی بارش نہ جو رزق نہ دے، جو فضول ہو جائے، جو بہہ جائے، جو ضائع ہو جائے، نہ ایسی بارش ہو کہ جو رزق بھی دے اور ہمیں کسی کے آگے بعد میں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یہ اپنی ایسی رحمت دے. اور اس کے بعد مولا نے جب یہ دعا تمام کی ہے اسی وقت بارش کا نزول ہوا ہے. اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پھر مولا نے جو ہے بتایا کہ یہ صفت ہے اس قطرے کی، یہ صفت ہے اس قطرے کی، یہ صفت ہے اس قطرے کی. پہلے خطاب جو کیا پہلے جملے میں بادلوں کو خطاب ہے. کیا بادلوں تم ایسا کرو، ایسا ہو جائے، یا اللہ ان بادلوں کو ایسا کرو. یعنی آپ انشاءاللہ اس کو بعد میں علماء سے پوچھئے گا. ترجمے میں بڑی ہمت چاہیے کیونکہ الفاظ مولا نے عجیب و غریب استعمال کیے ہوئے ہیں، صفات ایسی استعمال کی ہوئی ہیں. لہذا صرف آپ کو بتانا تھا کہ کسی مورد میں امام نے جو ہے وہ کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. اس کے بعد امام غیب کی خبر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ائمہ کے پاس غیب نہیں ہے، کیسے غیب ہو سکتا ہے؟ ایک دو آیتیں پیش کرتے ہیں قرآن کی اور اس میں انکار کر دیتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے. اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، لیکن ائمہ کے پاس غیب تھا. جو کہے کہ غائب نہیں تھا وہ خود غائب ہے. اس کی اپنی معرفت جو ہے غائب ہے. ٹھیک ہے تم نہ مانو لیکن آگے نہ یہ بات کرو، اپنے تک رکھو، تحقیق کرو. اسی لیے میں عرض کر دیتا ہوں یہاں رک کے کہ ائمہ فرماتے کہ ہماری فضیلتیں تم نہیں جان سکتے. کل میں نے روایت بھی عرض کی تھی
4 حجابوں میں ہے وہ، 4-5 حجابوں میں. کل میں واضح نہیں کی اتنی بات، پھر میں ایک دفعہ اس کو لاتا ہوں، آپ سنیے گا. فرماتے ہیں کہ مشکات ہے، مشکات کے بعد قندیل ہے، قندیل کے بعد مصابیح ہے، مصابیح کے بعد زجاجہ ہے، زجاجہ کیا ہے اس سے مراد؟ ظرف گنوا رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہماری فضیلت پہنچی ہے وہ بہت بعد میں پہنچی ہے. میں اس کی مثال یوں دے دوں آپ کو. فرض کریں یہاں ایک نور ہے، نور کے بعد ایک پردہ ہے، لیکن نور آ رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور پردہ ہے، پھر بھی نور آ رہا ہے. جیسے آپ فانوس لگاتے ہیں، جیسے آپ وہ گلوب سا لگاتے ہیں تو اس کے نور کو مختلف رنگوں میں تقسیم کرتے ہیں، یا اس کی لائٹ کو کم کرتے ہیں، آسمان کی طرف مارتے ہیں یعنی چھت کی طرف کرتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں کہ اس لائٹ کو کم 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 کر کے آپ تک پھر ایک اچھی سی لائٹ پہنچتی ہے آپ کی نظر کے مطابق. ایسا ہی ہے. مولا یہی فرما رہے ہیں کہ تم جو ہمیں جانتے ہو وہ بہت تھوڑا جانتے ہو. حجاب در حجاب، حجاب در حجاب، آخر میں جہاں تمہاری نظر نہ پھٹ جائے، تمہارے دل نہ پھٹ جائیں، وہ معرفت تمہیں عنایت ہوتی ہے. وگرنہ تم ہماری حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تم درک ہی نہیں کر سکتے، تمہاری ہمت ہی نہیں ہے. ہماری حقیقت کو تو موسیٰ برداشت نہیں کر سکا کوہ طور پہ. یا موسیٰ برداشت نہیں کر سکا. مولا فرماتے ہیں وہ میرا نور تھا جو متجلا ہوا تھا، اللہ نے تو آنا ہی نہیں تھا. جب خود کہہ دیا قرآن میں لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تو پھر بعد میں بات کون سی رہ جاتی ہے؟ بعد میں نور آیا تھا، تجلی ہوئی تھی. کس چیز کی تجلی تھی وہ؟ مولا فرماتے ہیں میں تھا وہ. علی فرماتے ہیں میں تھا وہ جو موسیٰ نے وہاں پہ کوہ طور پہ، وہ بھی میری حقیقت نہیں تھی، میرے نور کی تجلی تھی وہ. لہذا عقائد اور معرفت کو بہت بڑھانا پڑے گا آپ کو. اور اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے فضیلت کی کئی قسمیں ہیں، کئی درجے ہیں، کئی مسائل ہیں اس میں. ہر فضیلت ہر ایک کو نہیں ملتی، ہماری اس کو سمجھ نہیں آتی. مولا فرماتے ہیں امتحان اللہ قلبہ، کہ اللہ جس کے دل کا امتحان کر لیتا ہے نا، اس کو ہماری کچھ فضیلتیں وہ عطا کرتا ہے جو کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہوتی. یا علی، بڑا مقام ہے اہل بیت کا. ہم جو سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ 4 آیتیں ہیں مولانا کو چاہیے یہ پڑھیں، ادھر پڑھیں، ادھر پڑھیں، نعرہ لگائیں، نکتہ لگائیں، بس نہیں. یہ توہین ہے اہل بیت کی، اس سے نکل جائیں خدا کی قسم. سوال ہوگا. مولا فرماتے ہیں اگر کسی بات کی سمجھ نہیں نہ آتی ہماری فضیلت کی، فردو علینا، ہماری طرف پلٹا دینا، ذرا بحث نہ کرنا اس کے اوپر. یہ نہ کہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو گیا، نہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. اپنے ظرفوں کو جب بلند کرو گے خود اٹھ کے ایک دن کہو گے کہ ہاں آمنت و صدقت، کہ میں ایمان لاتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں. یہ مراحل ہیں انسان کے. لہذا مولا کی جو فضیلتیں ہیں عجیب و غریب فضیلتیں ہیں، قسم خدا کی ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ان باتوں کو پہنچ ہی نہیں سکتے. آپ کاش حوزہ علمیہ کم میں آیت اللہ جوادی عاملی ہیں اور استاد محترم آیت اللہ حسن زادہ عاملی ہیں، ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ہم آپ کو اگر بتا دیں، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے آپ کے دل برداشت نہیں وہ کر سکتے. انہوں نے جو لکھ دیا ہے. زیارت جامعہ کبیرہ کا میں نے ذکر کیا تھا، آیت اللہ جوادی عاملی کی 6-7 جلدوں میں شرح اس کی آئی ہے، ابھی پوری نہیں ہوئی. اگر وہ میں بیان کروں آپ کہیں گے مولانا شرک نہ ہو جائے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. اتنی بلند شرح ہے وہ، اور اسی کے گرد اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ نتیجتاً وہ یہ فرماتے ہیں کہ خدا نہ کہنا ان کو، بس یہ نہ تصور کرنا، خدا نہ کہنا، باقی جو بلندیاں تمہارے ذہن میں ہیں اس سے بھی بلندیاں. بلکہ یہ سمجھ لینا کہ ابراہیم سلام اللہ علیہ کی بلندی، ذہنی جو بلندی ہے، اس سے بھی مافوق اہل بیت کا جو ہے مقام ہے، جس کو ابراہیم بھی درک نہیں کر سکتے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
حذیفۃ الیمان بیٹھے ہیں رسول کے پاس. احد کا پہاڑ آپ نے دیکھا ہے جو وہاں تشریف لے گئے مدینہ شریف، اس سے باہر جا کے، تو رسول خدا تشریف فرما ہے، وہ بھی ہیں. تو اتنی دیر میں امام حسن چل کے آتے ہیں. جب امام حسن چل کے آتے ہیں تو رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب رسول اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو حذیفہ بھی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. ایک دفعہ امام حسن کو گلے، چھوٹا سا سن ہے، گلے سے لگاتے ہیں. گلے سے لگانے کے بعد اپنی گود میں بٹھاتے ہیں. ابھی بیٹھے ہی تھے تو ایک عرابی آ جاتا ہے. عرابی آ کے کہتا ہے کہ تم لوگوں میں سے محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلند آواز میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. رسول خدا مسکرائے، تبسم فرمایا. یہ کیا ہے بھلا تبسم فرمانا؟ یہ ہے کہ کوئی بدتمیزی سے بھی بات کرے نا تو اس کو مسکرا کے اس کی بدتمیزی ختم کر دینا. یہ امام حسن کی صفات میں بھی تھا. اور رسول خدا نے حسن کو گود میں بٹھایا اور خود مسکرا کے اس کی وہ جو غصہ تھا اس کو ختم کر دیا تھا. یہ سائیکالوجی میں بھی ہے. آپ جو یاہو میں یا اسکائپ میں چھوٹے چھوٹے کارٹون جو بھیجتے ہیں نا، وہ ادھر سے ہی بنائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ کس جگہ کون سی تصویر بھیجنی ہے تاکہ وہ اگلا بندہ دیکھتا ہے غصے میں بھی ہو تو وہ کارٹون دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. اوپر اس کو بھیجتی ہیں آپ تو وہ غصے میں بھی ہو، لائن نہیں مل رہی یا فرض کریں وہ آواز نہیں جا رہی یا اس پہ اوپر ہاٹ اسپاٹ لگا ہوا ہے تو وہ لگی ہے پراکسی، تو غصہ آپ کو آیا ہوتا ہے کیوں نہیں آواز جا رہی. وہ ایک کارٹون بھیجے تو آپ ہنسنا شروع کر دیتے. آپ کے دل کا غم تھوڑا کم ہو جاتا ہے. یہ اشارہ میں نے دیا کہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے مسکراہٹ کا، یہ فائدہ یہ ہوتا ہے. لیکن مسکراہٹ بے جا نہیں ہونی چاہیے، باجا ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کو کوئی دشمن ذلیل کر رہا ہو آپ مسکرا رہے ہوں، یہ بھی نہیں ہے. وہاں جلال اہل بیت چاہیے ہمیں، وہاں جلال کے ساتھ بولنا ہے، مقام ہے. جب وہ آتا ہے کہتا ہے کون ہے مولا نے، وہ بڑا غصے میں تھا. اسے کہتا ہے جملہ ہے روایت کے کہ آپ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، آپ سے آج میں پوچھنے آیا ہوں. تو رسول خدا نے کہا اچھا بیٹھو، مشکل کیا ہے تمہاری، مجھے دلیل چاہیے. تو رسول نے فرمایا کہ میں دلیل دوں یا میرا کوئی ٹکڑا دلیل دے؟ میں تمہیں بتاؤں یا میرا کوئی عذاب بتائے، عذاب میں سے عضو بتائے؟ تو کہا کہ محمد کیا باتیں کرتے ہیں آپ، عضو بھی کوئی جواب دے سکتا ہے، آپ جواب دیں، آپ کی انگلی کیا جواب دے گی؟ کہا نہیں میرا دل جواب دے گا تمہیں. کہا دل کیسے جواب دے گا، آپ منہ سے جواب دیں. کہا تمہیں جواب سے مطلب ہے نا، تمہیں تسلی اور تشفی چاہیے نا. تو کہا اچھا دیں. کہا قم یا حسن، یعنی حسن دل ہے رسول کا. کہا حسن اٹھو اسے جواب دو. میں عبارت نہیں پڑھوں گا، میں صرف ترجمہ کروں گا. قد اجتمعتم فی نادی قومک وقد تذاکرتم. ترجمہ کر دیتا ہوں کہ مولا نے فرمایا کہ تم اپنی قوم میں بیٹھے ہوئے تھے، تم نے وہاں کی فضل فروشی. فضل فروشی کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں پھڑ مارنا، ہاں، اور اردو میں آپ جو بھی اسے کہہ لیں. تم نے وہاں اپنی بڑھائی کے لیے بات کی. بات ہو رہی تھی کہ ایک نبی آئے ہیں، انہوں نے دعوت دی ہے اور ایسا ہوا ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے. تو تم نے اپنی قوم میں کہا کہ نہیں میں پوچھتا ہوں نا جا کے کیسے نبوت ہے اور کیسی نبوت ہے. اور وہاں پہ یہ ہوا کہ تم لوگوں نے تمہارے ادھر قبیلے میں طے کیا کہ محمد کو قتل کریں گے. اندازہ لگا لیں آپ. جب طے کیا تو اس کے بعد تم نکلے. تم جب گئے تو تمہارے دل میں جو ہے نا بڑا رعب آ گیا، تم واپس چلے گئے، ڈر گئے. تم جب ڈر گئے تم تو ڈرنے کے بعد تم نے سوچا کہ اب میں نے تو وہاں قبیلے کے اندر بڑے زور و شور سے یہ بات کری ہوئی ہے کہ کیسے ہوگا. تو اب تم نے شرمندگی ہٹانے کے لیے سفر کرنا شروع کیا. کہا کہ کم از کم جا کے محمد کو دیکھ تو لو نا، کل یہ نہ ہو لوگ پوچھے کیسا تھا محمد مجھے پتہ بھی نہ چلے. تو تم وہاں سے نکلے. تفصیلی روایت ہے یہ دیکھیں، پورے صفحے کی روایت ہے. تو کہنے لگے، مولا فرماتے ہیں کہ تم نکلے.
چھوٹا سا سن ہے امام حسن کا، کہہ رہے تم نکلے، جب تم نکلے فلاں وادی سے گزرے، وہاں سے آندھی چلی، وہاں سے ریت اڑی، ذرے اس کے اتنے تھے، اتنے تمہاری دہنی آنکھ میں گئے، اتنے تمہاری بہنی آنکھ میں گئے. کاش وقت ہوتا تو اب اس کی عربی سنا. پھر اس کے بعد جب آنکھوں میں تمہارے جو ہے ریت پڑی، تم راستہ گم کیا، تم نے راستہ تمہیں مل نہیں رہا تھا. اس کے بعد تم راستے سے ہٹتے ہٹتے ایک ایسی وادی میں چلے گئے جہاں بارش آ گئی، وہاں آندھی چلنی شروع ہوئی، وہاں پہ تم نے یہ مصیبت دیکھی، آگے تم گئے. پھر اس وقت تم جب مصیبتوں میں گرفتار ہوتے گئے تو تم نے دل میں سوچا جس کی طرف جا رہا ہوں تم ہی بچا لو. یا علی، تم نے کہا محمد میں تیری طرف آ رہا ہوں، تو ہی بچا لے. اس کے بعد مولا فرماتا ہے کہ تم نے یہ وادی طے کی، پھر یہ وادی طے کی. دور سے آیا تھا، بہت واقعی تفصیل ہے روایت میں، ایک ایک جز کو بتایا. اور اس کے بعد فرمایا کہ تم یہاں پہنچے، تمہارا جو غصہ تھا، وہ اس سفر کا جو مسائل تھے تمہارے وہ دور ہو گئے، تمہاری بلائیں ٹل گئی. اور یہاں جب پہنچے تو پھر بھی روب میں دوبارہ آنے کے لیے تم نے زور سے آ کے پوچھا محمد کہاں ہے. تو اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جب تم نے یہ کہا ہے تو دل میں تمہارے اور تھا کچھ، کہا تم نے زبان سے کچھ اور ہے. اب وہ جملہ کہتا ہے عربی میں کہ اے بچے، اس نے تو بچہ کہا، اس نے بڑا امام ہے، اس نے کہا اے بچے، دو صورتیں ہیں جملہ روایت کا کہ یا تم میرے ساتھ ساتھ تھا، یا تو میرے ساتھ ساتھ تھا، یا تو میرے دل کے اندر ہے. میرے دل کو جانتا ہے تو. عجیب واقعہ روایت ہے. کہا کہ ہم وہ ہیں جو اس کائنات کے مالک ہیں، اس کائنات پہ جو بھی شے ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اس کی حرکات کو بھی جانتے ہیں، اس کے دل کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو اس وقت پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. میں نے یعنی اس کو بہت ہی سمجھے، مولا سے بھی معذرت ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے کلام کو میں نے سمجھے کہ بہت شارٹ کر کے بتا دیا ہے، اس میں جملے عجیب و غریب. اب ایک لقب ہے امیر المومنین کا جسے بہت زیادہ پکارتے ہیں کہ یہ لقب کیا ہے؟ ابو تراب. ایک روایت آپ نے پڑھی ہوگی، بخاری شریف میں بھی ہے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے ابا کو متبقعتن ابو تراب کہہ دیا. نہیں ہے، ایسی نہیں ہے یہی روایت، لیکن درمیان میں وہ جملے نہیں ہیں جو اصل جملے ہیں. امام حسن فرما رہے ہیں کہ میرے بابا نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اپنے بابا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا روز کا دستور تھا. البتہ یہاں ایک واقعہ بھی ہے، وہ مشکل ہے میں بیان کر سکوں وقت کی وجہ سے. فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے بابا کو ہم دیکھتے تھے تو میرے بابا زمین پہ کائنات میں وہاں جاتے تھے جہاں کوئی بھی نہیں گیا ہوا. یعنی یہ زمینیں ہیں نا، یہ جب میں نے روایت پڑھی تو پھر مجھے پتا چلا. عجیب روایت ہے. فرماتے ہیں کہ میرے بابا ہر روز کا پروگرام تھا ان کا، ہر روز کا طریقہ تھا یہ کہ جو بھی زمین پہ کبھی سجدہ نہیں ہوا وہاں جا کے سجدہ کرتے تھے خداوند عالم کو. اس میں دیکھیں ڈیپنیس کتنی ہے کہ وہ زمین کل یہ نہ کہے کہ مجھ پہ اے خدا کسی نے تیرا سجدہ نہیں کیا. فرماتے میرے بابا وہ ذات ہے کہ روئے زمین پہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ میرے بابا نے سجدہ نہ کیا ہو، وہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں. فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا ایسی جگہوں پہ جاتے تھے کہ جہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا تھا اور وہاں سجدے کرتے جاتے تھے. جب سجدے کرتے تھے تو ان کے چہرے پہ، ان کے داڑھی پہ، محاسن پہ، ان کی پیشانی پہ خاک لگی ہوتی تھی. یہ روایت ہے، خاک لگی ہوتی تھی. اور اس کے بعد
کیونکہ خاک ان کی مرہون منت بن جاتی تھی. خاک کہتی تھی اے حسن، اے علی تجھ سے پہلے مجھ کو یہ شرف حاصل نہیں تھا کہ مجھ پہ کوئی خدا کا سجدہ کرے. تو نے آ کے مجھ کو یہ شرف، دو شرف دیے ہیں، ایک یہ کہ اللہ کا سجدہ کیا ہے اور دوسرا علی جیسے نے سجدہ کیا ہے. یا علی ادرک. لہذا میں آپ کو اپنا اصل مانتی ہوں، اب مانتی ہوں. ابو تراب اس لیے ہے، اس لیے نہیں کہ ابا پہ لگ جاتی تھی صرف. یہ ایک حقیقت کی طرف آپ ذرا اس کو سوچئے گا، یہ ایک حقیقت ہے. تو عزیزان محترم، علی وہ ذات ہے جس نے روئے زمین پہ ہر جگہ سجدہ کیا ہے، اور ہم پہچانتے بھی نہیں اب کہاں کہاں. آپ اندازہ لگا لیں کہ کوئی بھی، امام فرماتے ہیں کوئی بھی زمین میں فاصلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں علی نے سجدہ نہ کیا ہو. اسی لیے علی کی ضربت افضل من عبادت الثقلین ہے کہ جس نے اتنے سجدے کیے ہوں تو اس کے ہاتھ ہلے تو افضل عبادت من الثقلین، ثقلین سے افضل ہو جاتا ہے. لہذا عزیزان محترم یہ اپنے ذہن میں رکھیں. جو کل میں نے روایت چھوڑی تھی اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، تاکہ وہ نور ہم لیں، وہ برکت لیں. بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خاموشی کے بارے میں مولا فرماتے ہیں خاموشی بہت بڑی چیز ہے. خاموشی بہت بڑی چیز ہے، یہ یاد رکھیں. مولا فرماتے ہیں ہوا ستر العی وزین الغز وفاعلہ فی راحت وجلیسہ آمن. یعنی کہ خاموشی جو ہے نا وہ انسان کی بے وقوفی کو چھپاتی ہے. سمجھ آئی یا نہیں؟ بڑی بات ہے چھوٹے سے جملے میں. خاموشی انسان کی نادانی پہ پردہ ڈالتی ہے، اور خاموشی جو ہے آبرو یعنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. خاموشی جو ہے جو اختیار کرتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے. ہم اکثر کہتے ہیں ادھر نہ بولتے نا، ادھر امیگریشن میں کھڑے ہو گئے تو سارا کام ہو جاتا. کیا خیال ہے؟ چپ رہتے، ساتھ میں بھی کہتے ہیں بھائی یہ بول پڑا تھا ادھر. یعنی یہ واقعاً اہل بیت نے ہماری مادی زندگیوں میں بھی ہمیں بالکل ایسے گوہر دے دیے کہ جو اگر ہم عمل کر لیں تو ہم کبھی ذلیل نہیں ہوں گے. پھر فرماتے ہیں کہ جو بھی خاموشی اختیار کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اذیت سے محفوظ رہتا ہے. اگر آپ اذیت اور تکلیف سے بچنا چاہتے ہو خاموش رہو زیادہ. ہاں جہاں بولنا ہے وہاں بولو، ہر جگہ نہ بولو. پھر مولا فرماتے ہیں کہ خاموشی جو ہے انسان کی عقل کو بیان کرتی ہے کہ کتنی ہے اس کی. جہاں ضرورت ہے وہاں بولو، جہاں نہیں ضرورت نہ بولو. اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں. شرح ابی الحدید آپ نے نام سنا ہے، نہج البلاغہ کی شرح ہے. اس میں ایک عباسیوں میں سے تھا، اس نے اب وزیر کو اپنے صبح صبح آ کے کہا کہ رات کو جو ہے نا میں نے علی کو خواب میں دیکھا ہے. تو علی نے نا، علی کو میں نے البتہ نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے علی کو بہت سنائی ہیں، بڑی میں نے جو ہے نا علی کو باتیں کی ہیں کہ علی تو نے یہ کیا، تو کیا. یہ دشمن تھا نا، جب دشمن تھا اس نے کہا میں نے علی کو بہت کچھ کہا ہے رات کو. تو پھر وزیر سے کہتا ہے کہ علی میرا جواب نہیں دے سکا. کہتا کیسے؟ کہتا علی کو میں نے جب بہت دیر کلام کی، جو میرے دل میں آیا، جو میرے منہ میں آیا میں نے علی سے کہا. تو علی نے آخر میں کہا سلام، آگے بڑھ گئے. تو دیکھا میں نے علی کو خاموش کر دیا. وزیر کہتا ہے عقل تمہاری چلی گئی ہے، علی نے تمہیں جواب دے دیا ہے. کہتا کیسے دے دیا ہے؟ کہتا ہے کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی جب جاہل سے ملو تو سلام کہہ کے آگے بڑھ جاؤ. یا
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. علی نے تجھے لائق ہی نہیں سمجھا خطاب کے، جواب ہی نہیں تھی، ضروری نہیں تھا تمہیں جواب دے. علی نے تمہیں کہہ دیا، تاریخ رقم کر دی کہ تم جاہل ہو، تمہیں علم ہی نہیں ہے میرے بارے میں. اور قرآن پہ عمل کیا علی نے. اور اگر علی سے ہٹ کے کرتے تو پھر علی پہ حرف آ جاتا. لہذا ہمارے آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ جب کوئی بہت زیادہ اس طرح کرے تو مولا فرماتے ہیں درگیر نہ ہو جاؤ، ضائع نہ کرو اپنی انرجی کو، اپنے پیسے کو ضائع نہ کرو، اپنے دماغ کو ضائع نہ کرو. تشخیص دو کہ اس کی حالت جو ہے خراب ہے، والسلام. جب درست ہوگا انشاءاللہ. سمجھ گئے یا نہیں؟ یہ طریقہ ہے جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے. سمجھ گئے؟ لہٰذا اس کو آپ ذہن میں رکھیں. مولا کیا فرماتے ہیں وہ والی حدیث میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں. پھر ایک سامنے بات آ گئی، ٹائم بھی نہیں ہے میرے پاس. عقیق کے بارے میں بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ عقیق کہاں سے بنا ہے. مولا نے فرمایا لما خلق اللہ تعالی موسیٰ ابن عمران، جب اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، خلق کیا، کلمت علی طور سینا، اور مثلا اس کے ساتھ بات کی، ثم اطلع الی الارض اطلاعا، پھر اس کو جو ہے نا جب بھیجا، فخلق من نور وجہہ العقیق، کہ اللہ نے موسیٰ کے منہ کے چہرے کے نور سے جو ہے وہ عقیق کو پیدا کیا ہے. لہذا اسی لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ تم عقیق کو پہنا کرو. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کا پہلے سب سے فائدہ یہ ہے کہ ہر شے انسان کے، جو ہر شے اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہے وہ. اور اگر آپ کی ملکیت میں ہے اور حلال پیسے سے ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ تسبیح کریں نہ کریں یہ تسبیح کرتا رہے گا، یہ تسبیح کرتا رہے گا. جب تسبیح پر کرے گا وہ آپ جواہری سے پوچھیں انشاءاللہ. جب مثلا جو ہے تسبیح کرے گا تو انسان کو بھی کبھی کبھی حیا آ جائے گی کہ میں غافل ہوں، یہ عامل ہے، یہ عامل ہے، میں غافل ہوں. یہ ذہن میں رکھ لیں. یہ عقیق کے بارے میں تھی. صرف جو باتیں بہت ساری ہیں سامنے، لیکن وقت کی کمی اور اپنے علم کی کمی کی وجہ سے اس کو میں بیان نہیں کر سکا. یہ آخری جو روایت جو کل میں نے چھوڑی تھی، مولا نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا بھائی کون ہے، اور میری نظروں میں سب سے افضل وہ ہے، اعظم وہ ہے کہ جو دنیا کو سب سے کم تر سمجھے، جو دنیا کو سب سے پست سمجھتا ہے، وہ میرا بھائی بھی ہے اور کیا ہے کہ سب سے بالا تر ہے. پھر امام فرماتے ہیں خارجن من سلطان بطنہ، بڑا جملہ ہے کہ وہ جو پیٹ کی طلبے ہیں اس کو اس سے باہر ہے. فلا یشتہی ما لا یجدو، کہ اس کا تقاضا نہیں کرتا جو اس نے پانا نہیں ہوتا. یہ بڑی بات ہے. یعنی اس کے پیچھے بھاگتا نہیں ہے کہ جس کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی یا پتا ہوتا ہے کہ میں نہیں یہ پا سکوں گا، اس کے پیچھے نہیں جاتا. اور فرماتا ہے اذا وجدا ولا یکسر اذا وجدا، اور جب پا لیتا ہے تو اس میں زیادہ روی نہیں کرتا. وہ اول تو پیچھے نہیں بھاگتا چیز کے، خود اس کو ملتی ہے، جب مل جاتی ہے تو اس میں اسراف نہیں کرتا، اس میں زیادہ روی نہیں کرتا. پھر مولا فرماتے ہیں وَكَانَ خَارِجًا مِن سُلْطَانِ فَرْجِهِ، کہ اپنے شہوانی مسائل میں بھی وہ نہ غرق نہیں ہوتا. مومن جو ہے اپنے بھائی کی نشانی بتا رہے کہ یہ اگر کوئی کر لے تو میرے ساتھ ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں فَلَا يَسْتَخِفْهُ لَهُ الْعَقْلُهُ وَلَا رَيْعَتُهُ. بڑا جملہ ہے یہ کہ اس طرح شہوانی مسائل میں اپنے آپ کو اس طرح بچاتا ہے کہ اس کی عقل بھی ذلیل نہیں ہوتی، وہ خود بھی ذلیل نہیں ہوتا. یہ آپ ذرا غور کیجئے گا. انسان جب اس چیزوں میں غرق ہو جاتا ہے اپنی عقل کھونا شروع کر دیتا ہے، آخر ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، عقل اس کی کھو جاتی ہے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَكَانَ خَارِجًا مِن سُلْطَانِ الْجَهْلَةِ، اور وہ اپنی کم علمی کے بھی
نطاق سے خارج ہے، یعنی اس سے بھی باہر رہتا ہے. کم علمی کے بارے میں فلا یمد یدن الا سکت المنفعہ، اس شے کی طرف ہاتھ نہیں وہ بڑھاتا جس میں اسے پکا فائدہ نظر نہ آئے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. مولا کہتے ہیں نہ دیکھو، جس کے بارے میں یقین ہے، یہ کاروبار کا بھی اصول ہے، اس کو اپنا لو، باقی کو چھوڑ دو. جو ہاتھ میں ہے، جو قریب ہے، اسے لے لو، باقی کو رہا کر دو. پھر مولا فرماتے ہیں کان لا یسخط ولا یتبرم، کہ وہ ایک دم غصے میں نہیں آ جاتا، غضبناک نہیں ہو جاتا، اور نہ ہی ایک دم جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے. پھر مولا فرماتا ہے کانا اذا جاء مال علماء، جب اہل دانش اور علماء کے یعنی علم صاحبان علم کے پاس بیٹھتا ہے، یکون علی ان یسمع احرص منہ علی ان یتکلم، کہ وہ زیادہ بات کرنے کی بجائے کیا کرتا ہے، سننے کی طرف زیادہ اس کی توجہ ہوتی ہے. جب اہل علم آئے اس وقت یہ نہیں کہ میں بھی اپنی ذرا زیادہ سے زیادہ سناؤں محفل میں، نہیں، کہا کہ وہ اس پہ ترجیح دیتا کہ میں سنوں. پھر فرماتا ہے کانا اذا ان یتکلم کانا اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی الصمت، کیوں کہ اگر عالم کے پاس بیٹھا ہے تو جتنی بھی بات کرے گا، کیونکہ اس کا علم زیادہ ہوگا، یہ مغلوب ہو جائے گا، یہ کلام نہیں کر سکے گا. لہذا اس کو چاہیے کہ اپنی خاموشی کے ذریعے یہاں پہ غالب آ جائے، اور یہ بڑی عظیم بات ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کانا اکثر الدہر صامتاً، اکثر وقت خاموشی سے رہتا ہے جو میرا بھائی بننا چاہتا ہے. پھر مولا فاذا قال بذل القائلین، اور جب پھر بولتا ہے اور بولنے والوں کو خاموش کروا دیتا ہے. پھر لہذا یاد رکھیں خاموشی کی یہ بھی فائدہ ایک کہ انسان کے اندر پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تدبر ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، اس کی عقل زائل نہیں ہوتی زیادہ باتیں کرنے سے، اس سے فائدہ اسے پہنچتا ہے. پھر مولا فرماتے کانا لا یشارک فی دعویٰ، یہ ہمارے آپ کے لیے بہت شدید ضروری ہے اس وقت. لا یشارک فی دعویٰ، جھگڑوں میں نہیں شرکت کرتا. جھگڑوں میں یعنی خاندان کے جھگڑے ہوتے ہیں، دوسرے جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں، یا ہمارے پاکستان میں تو روڈ پہ روز ہی کوئی نہ کوئی تماشا لگا ہوتا ہے، تو وہاں جا کے جی میں دیکھوں تو صحیح کیا ہے ادھر فیصلے. مولا فرماتے ہیں لا یشارک، مت شرکت کرو ان چیزوں میں. جہاں جھگڑا ہو رہا ہے چھوڑو اسے، تمہارا مطلب نہیں ہے اس سے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، اسے پتہ تو کرے نا، کوئی شاید مشکل ہو رہی ہو. اگلی جملہ، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری کو مشخص کر رہی ہے یہ بات. مولا فرما رہے ہیں کہ نہ مشارکت کرنا دعوت، ولا يدخل في المراء ولا يدل بحجت حتى يرضى قاضيا، کہ کسی کی جا کے عدالت نہ شروع کر دینا، کسی کے ہاں یہ نہ کہنا یہ کرو یہ نہ کرو، ایسا کرو ایسا نہ کرو. کیوں؟ جب تک کہ تمہیں قاضی معین نہ کیا جائے، ورنہ تمہارا وظیفہ ساقط ہے، ورنہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے دعوے سے. کیوں؟ تم کم ارزش نہیں ہو، تمہاری ضرورت ہے ہمیں، تمہاری جان جو ہے مفت نہیں ہے، تمہاری عقل مفت نہیں ہے کہ تم فضول سے جھگڑوں میں پڑھ کے اپنی انرجی بھی ویسٹ کرو اور اپنے آپ کو ضائع کرتے رہو، اپنی حیثیت بھی گواؤ. حتیٰ کہ تمہیں قاضی بنا کے جو ہے وہ لائیں یا کہیں کہ ہمارے درمیان قضاوت کرو، ورنہ ان جھگڑوں سے خلاص ہو جاؤ. ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کدھر جھگڑا ہوا ہے، رات کو آ کے پوچھتے ہیں فیملی سے کہ آج کیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں اچھا فون دو ذرا، کہ پیکج کرو اس پہ، ذرا پوچھو تو صحیح یہ کیا کیا اس نے. مولا فرماتے ہیں خبردار یہ کام نہ کرنا، جس کا کام ہے اس کو رہنے دو. یہ کیوں گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، بہو کے، ساس کے، فلاں کے، اس کے، اس نے کہہ دیا، اس نے فون کر دیا، اس نے گھما دی، ادھر بتا دی. یہی بات ہے جس سے مولا نے سختی سے منع کیا ہے کہ خبردار کسی دعوے کسی جھگڑے میں شرکت نہ کرنا. ہاں جن کے معاملات ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ خود ہی اس کو نمٹاتے رہیں گے، تم اس میں مت پڑنا. پھر مولا فرماتے ہیں کانا یقول ما یفعل، مومن جو ہوتا ہے، میرا بھائی جو ہوتا ہے، جو میرا بھائی بننا چاہتا ہے، جب وہ کہتا ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے. یہ بڑی منزل ہے کہ کن فیکون کی منزل پہ ہوتا ہے، ویسے بات نہیں کرتا. یعنی ایسے ہم کیا کرتے ہیں، فون کرتے ہیں 4 5 7 مجھ کو سنا دی، بعد میں کہتے ہیں اس سے معذرت کر لینا میری طرف سے. نہیں، ایسا نہ کرو، دعوت نہ دو، بلاؤ نہ.
اس کو اتنی سبز باغ نہ دکھاؤ، اس کو اتنی بات نہ کرو، اس کو اتنا آگے نہ لے کے آؤ، یا اسی طرح جو کہو پھر وہ کرو، چاہے کٹ جاؤ، چاہے کافر سے وعدہ کرو، چاہے کسی طرح بھی کرو۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَيَفْعَلُ مَا لَا يَقُولُ تَفَضُّلًا وَتُكَرُّمًا، اور وہ کرو جو نہیں کہتے نا، وہ تم اس لیے نہیں کہ مثلا تفضل اور تکرم کی خاطر، یعنی کہ فضیلت حاصل کرنے کی خاطر، نہ، جو نہیں کہتے اس پہ پھر خاموش رہو، اس پہ پھر اپنے آپ کو تنگ نہ کرو۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کان لا یفعل عن اخوانہ، لا یغفل عن اخوانہ، اپنے مومن بھائیوں سے غافل مت رہنا۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا مومن بھائی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، رزق کی کمی ہو، کسی پرابلم میں ہو، اور تم چپ کر کے بیٹھے رہو، تم اس کو جاب نہ دو، اس کو تم فائدہ نہ دو، سب سے پہلے اس کا خیال کرنا، غافل مت رہنا۔ مولا پھر فرماتے ہیں وَلَا يَخْتَصُّ بِشَيْءٍ دُونَهُمْ، اور تم اپنے لیے وہ چیز مخصوص نہ کرنا، کان اللہ یلوم احدن، کہ دوسروں سے اسے محروم کر دینا جس سے۔ یہ بہت زیادہ ہمارے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم کوئی جگہ دعوت ہے، کھانا کھلا ہے تو میز الٹ گئے ہیں وہاں پہ۔ یہ کیا ہے؟ صبر کی کمی۔ یہ کیا ہے؟ مولا فرماتا ہے کہ جو چیز دوسروں کی محرومی کر کے آپ حاصل کرو گے، اپنے لیے بناؤ گے، وہ نہ لینا، بالکل اسے نہ لانا۔ مثلا میں دیکھوں کرسیاں ہیں، میں نے بیٹھنا ہے، سب سے اچھی کون سی کرسی ہے، باقی زمین پہ بیٹھے میں کرسی پہ بیٹھوں، ایسا غلط ہے، درست نہیں ہے یہ جو سب کر رہے ہیں۔ ہاں اگر سب کو مل رہا ہے، اسی طرح کا مل رہا ہے تو اسی طرح کا تم حاصل کرو۔ یہ نہ کرنا کہ اپنے لیے ایک چیز نکال کے بہترین اور باقی بسم اللہ، یہ نہ کرنا، یہ درست نہیں ہے تمہارے لیے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اس کے بعد کان اللہ یلوم احدن فیما یقع العذر فی مثلہ، کسی کو ملامت مت کیا کرو جب تک کہ واقعاً اس میں وہ خرابی نہ پائی جائے۔ ملامتیں تمہاری جو ہے اس کو پریشان کریں گی، اس کی اصلاح کرنا، ملامت نہ کرنا۔ پھر فرماتے ہیں یہ عجیب و غریب باتیں ہیں، اس پہ رکنا تھا لیکن کانا اذا ابتدع امران لا یدری، یہ بہت عجیب و غریب جملہ ہے۔ یہ مجھے کسی دوست نے، ابھی میں گیا ہوا تھا جرمنی میں، وہاں سوال بھی کیا فون کر کے، لمبا سوال تھا، یہ بالکل اسی سوال کا جواب ہے جو امام نے فرمایا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، آخری جملہ ہے کانا اذا ابتدع امران لا یدری ایہما اقرب الی الحق نظر فیما ہوا اقرب الی الہوا فخالفہ کان لا یشکو وجعا۔ مولا فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس دو باتیں آ جائیں، دو فیصلے کرنے ہوں، تم نے دونوں کے بارے میں جج نہ کر سکو کہ یہ کروں یا یہ کروں، دونوں حرام نہ ہو، یہ نہیں ہے، حرام کی بات بعد میں ہے، کہ دونوں کام جائز ہوں، دونوں کام درست ہوں، تمہارے پاس ذہن میں یہ ہے کہ یہ کروں یا یہ کروں۔ مثلا میں نے خیرات کرنی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہاں خیرات کروں یا وہاں کروں، دو امر آ گئے میرے سامنے، مجھے اب پتہ نہیں چل رہا کہ حق کے قریب کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں تمہیں میں میزان بتا رہا ہوں کہ جو تمہارے نفس کے خلاف ہو وہ حق ہوگا، جو تمہارے دل کے خلاف ہوگا نا وہ حق ہوگا۔ اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات ہے یہ انسان کو تیار کرنے کے لیے کہ تم دو چیزوں میں اگر پھنس بھی جاؤ، یعنی ادھر بیٹی ہے، ادھر داماد ہے، ادھر بیوی ہے، ادھر جو ہے وہ والدہ ہے، جہاں ہوا ہو وہاں نہ چلنا، چاہے ماں کی طرف ہو چاہے بیوی کی طرف ہو۔ ہوا کون سی ہوا؟ یعنی نفس تمہارا، یعنی ماں جو ہے ماں کا ہی ساتھ دینا ہے، جو مرضی ہو جائے، نہیں ایسا بھی نہیں کرنا، یہ کہ نہیں بیوی کی بات ماننی ہے، نہیں کہنا اس کے مخالف چلنا، یہ نسخہ ہے امام کا۔ لہذا آخری جملہ یہ کہ کان اللہ یشکو وجعا الا عند من یرجو عند البر ولا یستشیر الا من یرجو عنده النصیحہ، کسی کو جو ہے نا ایسی باتیں نہ سنانی شروع کر دینا، ایسے مشورہ نہ کرنا
جو تمہارے مشورے کو گوا دے. کسی کو راز نہ بتانا اپنا. میں ترجمہ خالی اس کی کر دیتا ہوں کہ کسی کو مت راز بتانا جس کے تمہارے سے واسطہ نہیں ہے اس کام سے، ذلیل ہو کے رہ جاؤ گے. کہا کہ جس سے مطلب ہے اس بات کا اس سے وہ مطلب کرنا. ایسا نہ کرنا کہ تمہارے دل میں ایک راز ہو اور وہ راز جا کے اپنی تکلیف اپنی پریشانی ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرنا. جو اس کا مداوع کر سکتا ہو اس کے ساتھ بیان کرنا، ہر جگہ پہ یہ باتیں نہ کرنا. لہذا اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، راز اپنا اہل راز سے کہنا، امانت اہل امانت سے کہنا، دیانت اہل دیانت سے کہنا، اور توقع نہ رکھنا کسی سے کہ تمہارا وہ راز رکھے گا. ایسا نہ کرنا. اور راز بہت کم لوگوں کو بتانا اپنا، بہت کم لوگوں کو. جتنوں کو بتاؤ گے وہ راز ہے ہی نہیں ہے. پھر راز تو ایک ہی کے پاس ہوتا ہے نا. لہذا یہ چیزیں جو امام نے ارشاد فرمائی ہیں، خدا کی قسم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہم اگر مولا نے آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے مومنو عشیو، اس میں سے سب تم نہیں اگر کر سکتے، جملہ ہے باقاعدہ، تو کچھ پہ ضرور عمل کرنا. جتنا کر سکتے ہو وہ کرنا، اور جس طرح کر سکتے کرنا. فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ نہ تمہیں تویزوں کی ضرورت پڑے گی، نہ تمہیں گنڈوں کی ضرورت پڑے گی، نہ تمہیں پیروں کے دروازے پہ جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ تمہیں ادھر ادھر بھاگنے کی، جادوؤں کی، ٹونوں کی، ادھر کی ادھر کی. نہیں، اگر تم اس پہ عمل کر لو گے، سب کرو گے، معاشرہ اتنا پاکیزہ ہو جائے گا، معاشرہ اتنا اچھا ہو جائے گا، نیک ہو جائے گا کہ ایک دوسرے کا حسد نہیں رہے گا، ایک دوسرے کی مداخلت نہیں رہے گی، ایک دوسرے کا بغض نہیں رہے گا، ایک دوسرے کی اہانت نہیں رہے گی، ایک دوسرے کے اندر گھر میں مداخلت اور مسائل جو ہیں اس طرح نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے حسد اور پھر اس کے بعد جادو اور یہ مسائل سامنے آتے ہیں. لہذا عزیزان محترم، اہل بیت نے اسی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. کچھ دوست کہتے ہیں میں سخت مصائب پڑھتا ہوں. میں سخت نہیں پڑھنا چاہتا. یہ نہیں ہے مجھے کہ میں آپ کو سخت سناؤں، اور یہ بھی نہ کہیں کہ کتابوں میں نہیں ہے. آپ نہیں جانتے، خدا کی قسم. اتنا سوچ لیں، اتنا سن لیں کہ جملہ امام کا کہ کربلا کے بعد جو بھی امت ہم سے کر سکتی تھی اس سے زیادہ اس کی توان نہیں تھی. یعنی جتنا ظلم ہم پہ ڈھا سکتی تھی امت، اس نے کسر نہیں چھوڑی، اس میں کمی نہیں کی. یہ جملہ کافی نہیں ہے مولا کا. ایک ایک چیز کو مولا نے بیان بھی کیا، بہت سی چیزوں کو، لیکن یہ جملہ جو ہے جب سجاد کہیں کہ ہم پہ وہ مصیبتیں آئی ہیں تم جان نہیں سکتے، جب بی بی کہیں سبت علی المصائب تو اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے. یہ نہ سوچا کریں، شک نہ کیا کریں. کتاب بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو، روایت بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. عزیزو، تھوڑا سا آنکھوں کے وضو کے لیے پڑھوں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو. زینب پہ زندگی میں سخت ترین وقت کون سا تھا؟ بی بی کہتی ہے جب میں دربار میں کھڑی تھی نا، دربار میں جب میں کھڑی تھی تو یزید جیسے شراب خور نے کہا تھا این زینب بنت علی. کہ علی کی بیٹی زینب کہاں ہے؟ عزادارو، یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے، زینب سے پوچھو. اگر اس جملے کی شدت کا پتہ کرنا ہے نا تو عباس کے دل سے دریافت کرو. اللہ جانے عباس کے سر نے یہ کیسے سنا ہوگا، تڑپ گیا ہوگا مولا عباس کا سر کہ میری آقا زادی کے لیے آج یہ وقت آ گیا ہے کہ یزید جیسا پوچھ رہا ہے کہ زینب کہاں ہے. عزادارو، روایت ملتی ہے کہ جب اس نے پوچھا ہے، تفصیلی مصائب ہے، مقتل نے بہت کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں، میں نے خود روایت میں پڑھا 50,000
افراد موجود تھے وہاں پہ جو تماشائی بن کے آئے تھے. تھوڑے بندے نہیں تھے، ملکوں کے سفیر بلائے گئے تھے. وہاں پہ یہودیوں کو بلایا گیا تھا، وہاں عیسائیوں کو بلایا گیا تھا. سفیروں کو بلا کے کہتا کیا تھا یزید کہ یہ باغی کی بہن کھڑی ہے. اجرکم اللہ. عزاداروں، واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ یزید کی بیوی کو پتہ چلا نا کہ کچھ قیدی آئے ہیں، تو ایک مرتبہ یزید سے پوچھنے کے لیے آتی ہے. جب وہ داخل ہوتی ہے نا مجلس یزید میں، جب یزید کے پاس آتی ہے تو اس وقت روایت میں لکھا ہوا ہے یزید نے حسین کا سر سامنے رکھا ہوا تھا اور اس کی بیوی مومنہ تھی. ایک دفعہ جب اس نے اپنے آقا کا سر سامنے دیکھا نا تو اس کی حالت بدلنے لگی. ایک مرتبہ ملعون سے پوچھتی ہے یہ کس کا سر ہے؟ یہ تانا دے کے کہتا ہے کہ یہ تیرا آقا کا سر ہے جو مدینے والا حسین ہے. یہ پیٹ کے کہتی ہے یہ فاطمہ کے بیٹے حسین کا سر ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے ہاں اسی کا سر ہے. عزیز و عزادارو، ایک مرتبہ اس پہ عجیب حالت طاری ہو جاتی ہے، اس کی عبا سر سے اتر جاتی ہے. جب عبا سر سے اترتی ہے، روایت یہ ہے یزید پیچھے ہٹ کے اس کے سر پہ اپنی عبا ڈالتا ہے. زینب دیکھ رہی ہے، زینب مدینے کی طرف رخ کر کے کہتی ہے نانا آؤ دیکھو یزید کی بیوی کے سر پہ تو عبا آ رہی ہے، میں بغیر مکھنا و چادر دربار میں کھڑی ہوں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا منقلب ينقلبون. یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس قلیل سی عبادت کو مقبول و منظور فرما، ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ یہ جو اشرا ہوا ہے، اس میں جو ذکر ہوا ہے، جس میں کوئی خطا ہوئی ہے عمدن یا سہون یا جس طریقے سے بھی آپ نے اس کو معاف فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس کا ثواب تمام مرحومین، خاص طور پہ حاضرین مجلس کے جو مرحومین ہیں ان کو عنایت فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مریضوں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. تمام بے روزگاروں کو رزق حلال عنایت فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت اور مصائب کے صدقے میں جو ہماری بیویوں کے مومنات کے دل میں نیک خواہشات ہیں وہ پوری فرما. جو مومنین کے دل میں نیک خواہشات ہیں امام سجاد کے صدقے میں وہ پوری فرما. مولا یا اللہ تجھ سے التجا ہے، مشکل زمانہ ہے، حالات اتنے نازک ہیں، مومنین مشکلات میں ہیں. یا اللہ تجھ سے التجا ہے، جتنی بھی مومنین کی مشکلات ہیں ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ، سری ہیں یا علنی ہیں، ان کے دل میں ہیں، تو بہتر جانتا ہے. اہل بیت کی عظمت کے صدقے میں، اہل بیت کے مصائب کے صدقے میں تمام مشکلات دور فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مومنین و مومنات جن کے پاس اولاد نہیں ہے یا اولاد نورینہ نہیں ہے یا اولاد نیک نہیں ہے یا کوئی اولاد کا اور کوئی مسئلہ ہے، اہل بیت کی عظمت کے صدقے میں، اہل بیت کے بچوں کے صدقے میں ان کے اولاد کے مسائل حل فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد رحمہ السلام تمام مومنین و مومنات خاص طور پہ اس مرکز کی، دوسری مساجد کی، امام بارگاہوں کی، مراکز کی، مدارس کی، حوزات علمیہ کی، جو مومنین و مومنات جس طریقے سے بھی خدمت کر رہے ہیں سری یا علنی، مراجع اعظام، علماء عالم، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ جو بھی دشمن اہل بیت ہے، دشمن تشیع ہے، دشمن اسلام ہے، اگر قابل ہدایت نہیں جس صورت میں بھی ہے، جہاں بھی ہے اس کو نیست و نابود فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں حج و زیارات نصیب فرما، ہمیں اربعین کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جتنی دعائیں ہمارے ذمہ لگائی گئی ہیں، ہمارے ذہن میں ہیں یا نہیں ہیں، تمام دعائیں مستجاب فرما. مولا تجھے صدقہ ہے، تجھے واسطہ ہے سید الشہداء کے کٹے ہوئے گلے کا، حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. زینب کی چادر لٹنے کا انتقام لینے والے کی جلد از جلد ہمارے تک رسائی فرما.
یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام کے پاک چہرے کا، ہماری گناہگار آنکھوں کو امام کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ تجھے التجا ہے تجھ سے کہ حجت کے صدقے میں تمام دعائیں مستجاب فرما، حجت کے صدقے میں حجت کے یار و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں جو کل 20 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، وہ مجھے امید ہے کہ میں نے جن کے ذمہ لگائی تھی وہ پرنٹ کر کے لے آئے ہیں، میں برادر کے سپرد کر دیتا ہوں کیونکہ ایک ہی نسخہ ہوگا، آپ بعد میں ان سے وہ کاپی لے لیں اور آیات کو صبح اور شام ضرور پڑھیں۔ امام فرماتے ہیں میں ضامن ہوں آپ کی مشکلات کا انشاءاللہ۔